لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ناظرین. آج ہفتہ ہے، سنیچر ہے، اور میں نے ایک اپنا جو پروگرام شروع کیا ہے بات سے بات، اس میں نے یہ طے کیا ہے کہ ہر ہفتے کی جو میرا پروگرام ہوگا وہ میرا جو عمرہ حال ہی میں جو میں نے عمرہ کیا، اللہ پاک نے مجھے سعادت دی ہے، تو اس کے جو مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. اور یہ میں اس لیے شیئر نہیں کروں گا کہ اس میں مجھے کوئی ستائش کی تمنا ہے یا کوئی صلے کی کوئی آرزو ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے میرے پاس ایک جو لاجک ہے، جو دلیل ہے، وہ مجھے ڈاکٹر علی شریعتی نے دی ہے. جب میں نے ان کی کتاب دی حج کو پڑھا تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا، اور ڈاکٹر علی شریعتی جو تھے وہ مفکر ایران تھے، اور ایران کا جو انقلاب تھا وہ انہی کی جو ہے سوچ تھی، انہی کی فکر تھی. لیکن بعد ازاں شاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے اس کی جو تھی خفیہ فوج ساواک، اس کے ذریعے ان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو جو میں نے دی حج پڑھا تو مجھے حج کا اور عمرے کا صحیح فلسفہ اور اس کی جو روح ہے وہ مجھے سمجھ میں آئی. تو ڈاکٹر صاحب نے جو اپنی کتاب میں لکھا کہ جب آپ کا جو حج ہے یا آپ کا جو عمرہ ہے وہ شروع ہی تب ہوتا ہے جب آپ واپس آ کے اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات اپنے چاہنے والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے شیئر کرتے ہیں. تو انہی کی یہ میں لیتے ہوئے، ایڈوانٹیج لیتے ہوئے، تو میں نے بھی سوچا کہ میں اپنے مشاہدات جو کہ میرے اپنے ذاتی نہیں ہیں، کیونکہ جانے سے پہلے آپ کسی بھی جب سفر پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس دو ہی سورس ہوتے ہیں اس کے. آپ کسی جھیل پہ جا رہے ہیں، کسی پہاڑ پہ جا رہے ہیں، کسی وادی میں جا رہے ہیں، کسی برفیلی چٹان چوٹی پہ جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس دو ہی سورس ہوتے ہیں نا. یا تو آپ اس کے متعلق کوئی جو ہے گائیڈ بکس لیتے ہیں، کوئی کتابچے پڑھتے ہیں، کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یا پھر جو اس سفر سے واپس ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ ان سے ملتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے بھی کچھ بتاؤ کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا، راستہ کیسا ہے، کہاں قیام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو جانے سے پہلے میں نے بھی جو ہے، مجھے راجہ علی طارق نے جو ہے بڑا گائیڈ کیا. بڑی اچھی ایک وہ ٹریولنگ ایجنسی چلاتے ہیں منڈی شاہ جیونا میں، انہوں نے بھی کیا. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کتابچے دیے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ نہیں کرنا ہے، آپ نے فلانی جگہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھنی ہے، فلانی جگہ آپ نے بیٹھ کے یہ دعا پڑھنی ہے، چلتے ہوئے یہ کرنا ہے، بیٹھتے ہوئے. تو وہ ساری دعائیں اور وہ سارے جو کلمات تھے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ایک تو ان کی زبان جو تھی وہ عربی تھی، جو کہ مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہو رہی تھی، اور پھر مجھے ان کا مفہوم اور ترجمہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پھر میں نے ڈاکٹر علی شریعتی کی دی حج پڑھی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے رفیق ڈوگر صاحب کی جو ہے الامین کی پہلی جلد کو مطالعہ کیا. اسی طرح میں نے مستنصر حسین تارڑ کا جو سفر نامہ حج ہے منہ والکعبہ شریف، اس کو بھی پڑھا، سمجھا. اس کے علاوہ اور دوسری بک، اور خصوصاً میں مارٹن لنگس کی جو ہے ان سرکلنگ دی ہاؤس آف گاڈ ریفلیکشنز آن حج، وہ بہت زبردست کتاب، وہ بھی میں نے پڑھی. تو جانے سے پہلے میں نے ان کا مطالعہ کیا، اور جو مطالعہ کرنے کے بعد جو زیارات تھیں وہاں پہ، جو جگہیں مجھے دیکھنا تھی، ان کی جو تاریخ تھی، اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے نوٹس بنائے. یعنی ارادہ تو میرا یہ تجربات شیئر کرنے کا عمرے پہ جانے سے پہلے کا ہی تھا، اس لیے میں نے نوٹس تیار کی، اور وہاں پہ جا کے بھی میں نے کوشش کی کہ ان جگہوں کی پوری حقیقت، صداقت اور تاریخ کو سمجھتے ہوئے دیکھا جائے تو زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ روحانیت ملتی ہے، زیادہ تسکین آتی ہے. تو میں یہاں سے جب روانہ ہوا اور سعودی عرب پہنچنے سے پہلے جب ایئر لائن میں، جہاز میں اعلان ہوا کہ ابھی آپ کچھ دیر میں جو بائیں لیفٹ سائڈ پہ جو حضرات بیٹھے ہیں ونڈو کے پاس، اگر وہ غور کریں گے تو ان کو نیچے جو ہے نا مکہ نظر آئے گا، مکہ کا شہر نظر آئے گا. تو میری جو تھی سیٹ بھی وہ چونکہ ونڈو کے پاس تھی اور تھی بھی لیفٹ سائڈ پہ، تو میں نے تو بہت غور کیا، بڑی جو ہے ناک پٹ پٹ آنکھیں کھول کے، ناک ایسے چپٹا کے شیشے کے اوپر کہ مجھے کچھ نظر آئے. لیکن نیچے تو جو تھا وہ کفر سے بھی بڑھ کر سیاہی تھی، تاریکی تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اور شاید وہ میرے اعمال کی سیاہی تھی جو مجھے نظر نہیں آ رہا، کہ شاید اور لوگوں کو نظر آ رہا ہو. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اعلان ہوا کہ اب دیکھیں، تو جب میں نے نیچے دیکھا تو پھر مجھے کچھ نظر آیا، لیکن وہ سب کچھ بھی دھند میں تھا، ایسے جیسے ایک الاؤ جل رہا ہوتا ہے اور اس کی پرچھائیاں سی ہوتی ہیں. ایک سفیدی سی تھی اور ایک سفید سی دھند تھی، اور اس میں کہیں دور دور جو روشنیاں تھیں
لیکن مجھے اس میں اللہ کا گھر نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اللہ کے گھر میں تو روشنی نہیں ہے، تو وہ مجھے نظر کیسے آتا ہے؟ جو خود ہی روشنی ہو، جو خود ہی نور ہو، تو اس کو روشنی کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ خیر میں وہاں پہ گزر گیا، وہ گمان کا ایک سفر تھا جو میرے پہلی تجربات تھے۔ اس کے بعد میں نے جتنے بھی منظر دیکھے، میں نے جتنے بھی زیارات کی، ایون میں جب خانہ خدا میں، خدا کے گھر میں، حرم میں بھی پہنچا، تو جو لذت مجھے اس وقت خانہ خدا کو، خدا کے گھر کو سوچتے ہوئے، گمان کرتے ہوئے، جہاز میں بیٹھ کے نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے محسوس ہوئی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی دوسرے منظر کے ساتھ۔ خیر وہاں پہ ہم اترے جدہ میں جب اتر کے تو وہ جو امیگریشنز والے ہوتے ہیں، سعودی ہوتے ہیں یا سوڈانی بھی ہوتے ہیں، تو کیونکہ وہ حج فلائٹ تو نہیں تھی یا نہ کوئی عمرہ فلائٹ تھی، تو اس میں 2-4 لوگ ہی تھے جو عمرہ کی نیت سے گئے ہوئے تھے اور انہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے۔ تو وہ جو امیگریشنز والے ہیں وہ بڑی عجیب سی نظروں سے ہمیں وہ دیکھتے ہیں کہ، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سوچ رہے ہیں کہ بیوقوف پھر آ گیا ہے، اور انہوں نے وہ جو ہے سرسری سی کارروائی پوری کی اور ہمیں روانہ کر دیا۔ جدہ سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے بڑی ایک سنسنی تھی، بڑا ایک ہیجان تھا، کیونکہ میں جس شہر میں جا رہا تھا وہ جو تھا شہروں کا شہر ہے، وہ مکہ جو ہے وہ شہروں کی ماں ہے۔ مکہ ایک ایسا شہر ہے جس کو کبھی کسی نے فتح نہیں کیا، مکہ کا کوئی حکمران نہیں ہے، وہاں کے رہنے والے سارے ہی جو ہیں وہاں کے رہائشی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ 40-50 کلومیٹر دور سفر کرتے ہیں تو آپ قصد نماز پڑھتے ہیں، لیکن مکہ میں تو آپ پوری نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا بھی شہر ہے۔ تو جدہ سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے انتہائی روشنیاں، جو مجھے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جدہ میں کیا چیز ہے، تو میں کہوں گا جدہ میں روشنی ہے اور بہت روشنی ہے، اور جدہ میں پھر گرمی ہے اور بہت گرمی ہے، اور جدہ میں پھر کاریں ہیں اور بہت ہی کاریں ہیں۔ اس کے علاوہ جدہ میں سمندر بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں، لیکن مجھے تو یہ چیزیں دیکھیں کہ لائٹس کی جو ہے وہ وہاں پہ پتہ نہیں ان کو اس بات کا کوئی مزہ آتا ہے عربیوں کو کہ وہ اتنی روشنیاں لگاتے ہیں کہ سڑکوں پہ بھی روشنی لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک جو ان کے محل بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کوئی ہزاروں کی تعداد میں لائٹس لگی ہوتی ہیں۔ خیر جو گاڑی تھی، جیسے بتایا میں نے آپ کو، راجہ علی طارق نے بڑا اچھا انتظام کیا کہ مجھے اکیلے گاڑی لینے کے لیے آئی، 7 سیٹر گاڑی تھی، بڑی گاڑی تھی، اور وہ ڈرائیور جو تھا وہ بھی مجھے ساتھ چیزوں کی بتا رہا تھا، کیونکہ جب میں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے جہاں پہ وہ قرآن پاک کی ایک ریل بنی ہوئی ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ صلح حدیبیہ کا یہ مقام ہے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے تحت، جس کے تحت آپ نے جا کے مکہ میں آپ نے وہ ادا کیا تھا، عمرہ ادا کیا تھا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ پہلے جو آپ کے 3 طواف ہوں گے آپ نے ایسے سینہ نکال کے اور بڑا اکڑ کے آپ نے کرنا ہے، اور باقی والے جو 4 پھیرے ہوں گے، 4 طواف ہوں گے، وہ آپ نے تیزی سے کرنے ہیں۔ وہاں سے گزرتے ہوئے جناب جب ہم مکہ میں داخل ہوئے، تو مکہ میں داخل ہونے کا جو وہ ایک گمان میں نے آپ کو بتایا، جو جہاز میں بنا ہوا تھا، جو اس کھڑکی سے نیچے جو وہ ایک الاؤ نظر آ رہا تھا، جو ایک دھند میں لپٹا ہوا ایک روشنی تھی، ایک سفیدی تھی، ایک نور تھا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، لیکن جب میں مکہ میں داخل ہوا تو مکہ تو بہت اونچی بلڈنگیں، شاندار سپر سٹورز، وہی میک ڈونلڈ، وہی برگر، اور مطلب جیسے کسی بڑے شہر میں ہوتے ہیں وہی ساری چیزیں مجھے وہاں دیکھنے کو ملی جیسے ہی میں انٹر ہوا۔ اب میں بار بار جو ہے اپنے ڈرائیور سے پوچھ رہا ہوں کہ یار وہ مجھے کب نظر آئے گا، جو ہے مکہ مجھے جو حرم مجھے کب نظر آئے گا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ ابھی آپ ایک سرنگ آئے گی، اس سرنگ سے نکلے تو دور کہیں مجھے اس نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو مینار نظر آ رہا ہے۔ خیر میں وہاں پہ ہجرا روڈ پہ ایک ہوٹل تھا، وہاں پہ اس نے مجھے ڈراپ کیا، میں نے اپنا سامان رکھا اور اسی احرام کی حالت میں میں جو ہے چل پڑا۔ اس وقت شاید فجر کی نماز کے بعد کا یہ وقت ہے، اور شاید ٹائم ہوگا اس وقت کوئی 6 یا 7 بجے کا۔ تو میں ایسے آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے نڈھال سا ادھر جا رہا ہوں اور ڈر بھی رہا ہوں، جسم کے اندر ایک سنسنی بھی ہے، ایک کپ کپی سی بھی طاری ہے کہ آج جو ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو کیونکہ میرے پاس نامہ اعمال میں کوئی چیز نہیں تھی، تو اس لیے مجھے زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ خیر وہ جو چیزیں میں پیچھے سے یاد کر کے گیا تھا وہ ساری جو ہے نا وہ زوم آؤٹ ہونی شروع ہو گئیں، اور وہ جو ہے نا وہ بلر ہونی شروع ہو گئیں۔ مجھے کچھ یاد جو تھا وہ سارا گڈ مڈ ہونا شروع ہو گیا، اور مجھے صرف ایک ہی تھا
کہ میں کب جو ہے اللہ کا گھر دیکھوں، وہ اللہ کا گھر دیکھوں جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس کی طرف اربوں لوگ روزانہ جو ہے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس کی طرف لوگ پاؤں نہیں کرتے، جس کی طرف لوگ مریضوں کا سر کرتے ہیں کہ ان کو شفا مل جائے گی، میں اس طرف جا رہا تھا۔ کتنی جو ہے ایک ہیبت مجھے پہ طاری تھی، میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا۔ خیر ہجرہ روڈ سے آگے گزرتے ہوئے وہ کبوتر چوک سے آ گیا جہاں پہ بہت سارے کبوتر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ شامی جو تھے اور یہ جو تھے سوڈانی جو تھے، بہت سارے ملکوں کے لوگ وہاں پہ مختلف چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کو دانہ دنکا ڈال رہے تھے ان کو۔ اور جیسے میں آگے بڑھا تو جو اونچی جو وہاں پہ بلڈنگز تھی، جس میں کلاک ٹاور بھی ہے، جس میں اتنے سارے وہ ہوٹلز ہیں، ان کی ایک پوری چین بنی ہوئی ہے، تو پہلا جھٹکا تو مجھے یہ لگا کہ یہ ہوٹلز جو ہیں کیا یہ خانہ خدا سے، اللہ کے گھر سے بہت اونچے ہیں؟ تو یہ کیسے ہیں اور یہ کیوں ہیں؟ اور جو لوگ ان کے اوپر جا کے سوتے ہیں، جو ان بیڈ رومز میں سوتے ہیں، تو ان کو کیسے نیند آتی ہوگی کہ وہ خانہ خدا کے گھر سے بھی اوپر جو ہے لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مجھے وہاں پہ ایک ریٹائر جنرل صاحب مل گئے، وہ مکہ ٹاور میں رہتے ہوتے تھے، تو جو میں نے ان سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھ سے قسم لے لو کہ میں بیڈ پہ نہیں سوتا، میں نیچے سوتا ہوں۔ تو ان کی یہ ایک لاجک تھی فوجی ذہن کی، جو ہے انہوں نے مجھے دی۔ خیر میں آگے بڑھتا گیا تو جو میں نے پہلے تو گیٹس کے جو میں نے نام پڑھے، شاہ فہد گیٹ، عبدالعزیز گیٹ، تو مجھے پہلا جھٹکا تو یہ لگا کہ یہ جو ہے اللہ کے گھر ہے اور اس کے دروازے پہ یہ خادموں کا نام کیسے لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ جو حویلی کا پھاٹک ہوتا ہے اس پہ نوکر کا نام تو نہیں نہ لکھا جاتا۔ تو پہلا جھٹکا مجھے یہ لگا کہ ہاں یہ نام غلط ہے۔ خیر میں آگے بڑھ رہا ہوں اور وہ جو شک کے سپولیے جو بچپن سے میں ساتھ لے کے چل رہا تھا، جو مجھے اے آئی نے دیا، جو مجھے میرے مطالعے نے دیا، بہت سارے خدشات تھے، بہت سارے تحفظات تھے جو میں کسی بھی مولوی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھ پہ وہ فتویٰ لگ جاتا تھا کہ یہ سوال تو آپ کا بہت غلط ہے۔ وہ سارے جو تھے وہ لے کے میں آگے چل رہا ہوں، اور میری شدید ترین خواہش ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پہلی نظر آپ کی خانہ خدا پہ پڑتی ہے تو وہ نظر جو ہے عرفان کا لمحہ ہوتا ہے، اس لمحے کو جو ہے نا کھونا نہیں ہے، یہ مجھے سب نے کہا ہوا تھا۔ تو جو میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں، سنسنی، ڈر، اور آگے میرا وہ بڑھتا جا رہا ہے، مجھے وہ فوراً یاد آ گیا کہ یہ وہ جگہ ہے خانہ خدا کے جب ابرہا کا لشکر بہت بڑی فوج لے کے یہاں پہ حملہ آور ہوا تھا، اور کیونکہ اس نے کوئی یونان میں اپنا کوئی معبد بنایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس کو آپ چھوڑیں وہاں عبادت کریں، تو پھر ابابیلوں کا جو لشکر تھا وہ آیا اور اس کا پورا جو تھا، وہ جو اس کی فوج تھی وہ چیچک کا شکار ہو گئی۔ خود ابراہ کو بڑے بڑے وہ پھوڑے نکل آئے اور انہوں نے اوپر سے جو ہے کنکریاں ماریں، جسے ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کتنی جو ہے اللہ پاک نے اپنے گھر کی چونکہ خود ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو آج میں اس جگہ جا رہا ہوں جو اللہ پاک کا گھر ہے۔ پھر میں یہ سوچنے لگا کہ کیا اللہ پاک جو ہے اتنے چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوں گے؟ اللہ پاک تو جو ہے بہت بڑے ہیں، وہ تو ہماری اگر شہرگ سے نزدیک ہے تو وہ یہاں کہاں رہتے ہوں گے؟ لیکن پھر اس کے بعد فوراً خیال آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا تو تعمیر کرنے کے ساتھ ہی جو ہے یہ جو ایک کائناتی جو گردش تھی وہ شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ چند لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد ہزار ہوئے، پھر وہ لاکھوں کی تعداد میں چلے گئے، اور یہ ہزاروں سال سے جو یہ ہے، یہ ایک جو سفید بہاؤ ہے۔ کیونکہ آپ جب میں نے وہ احرام باندھا، میں آپ کو اس وقت کی فیلنگ بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر علی شریعتی کے مطابق کہ جب آپ وہ احرام باندھتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے کفن جو ہے نا پہن لیا ہے۔ اس کے بعد آپ شیشہ نہیں دیکھ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اس پہ کوئی دھاگے دھوگے کا کام کر کے آپ نمایاں نہیں ہو سکتے، کچھ ممتاز نہیں ہو سکتے، کوئی پرفیوم نہیں لگا سکتے، آپ عورت کا جو ہے خیال ذہن میں نہیں لے کے آ سکتے، کسی شادی میں شرکت نہیں کر سکتے، کوئی کسی جاندار کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ پابندیاں تو ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، اور مجھے خود محسوس ہو رہا تھا کہ میں واقعی اس وقت جو ہے کفن میں ہوں، میں مر گیا ہوں، اور آپ دیکھتے ہیں مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو آگے جب بڑھتے ہوئے جو وہ بجلی کے زینے ہیں اس سے ہم نیچے میں جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ ایک دو اور حضرات بھی جو تھے واقف کار راستے میں بن چکے تھے، وہ سرسری سی شناسائی سیالکوٹ کے وہ رہنے والے تھے، ان سے ہو چکی تھی۔ جب ہوٹل سے ہم نکلے تھے تو اسی وقت وہ میرے ساتھ تھے۔ جب میں بجلی والے زینے سے وہ جو ہے نیچے جا رہا ہوں
تو نظریں میں نے جھکائی ہوئی ہیں، لیکن میں چوری چوری اوپر دیکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے نظریں نیچی رکھنی ہے، اور جو ہی آپ جو ہے خانہ خدا کے سامنے جائیں تو آپ نے اوپر دیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے وہ آپ کی قبول ہوگی۔ تو میں نیچے جا رہا ہوں، لیکن میں ہلکا ہلکا سا کن اکھیوں سے دیکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن میرے میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں ایسے گردن اٹھا کے سامنے دیکھ لوں، کیونکہ اس کا جو روب تھا میرے اوپر، جو طاری تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کپ کپی والا تھا۔ تو کیونکہ بچپن جب میں پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے، بلکہ ہم جب سب پیدا ہوئے جو مسلمان ہیں، تو پیدا ہوئی ہمارے جو کان کے کچی سی وہ لو تھی، اس کا جو پردہ تھا، اس پہ اللہ اکبر کی جو پہلی آواز پڑی، اور اس کے بعد پھر میں 47 سال جو ہے کے بعد اس حقیقت کو دیکھنے جا رہا تھا۔ تو یہ جو درمیان والا جو خلا تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی نظر میں ہی آپ کا وہ جو ہے نا فل ہو جاتا ہے، وہ بھر جاتا ہے۔ تو میں چونکہ میرے اندر ایک خلا تھا، ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوا تھا، زمانے نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی تھی، اور میں جو پیدا ہوتے ہوئے ایک کھرا سکہ تھا، وہ کھوٹا ہو چکا تھا، مجھ پہ زنگ لگ چکا تھا۔ تو وہ جاتے ہوئے میں جب میں پہنچا ہوں نیچے، تو پہلے تو مجھے لگا کہ کیا خانہ خدا مکہ کا سب سے نچلی مقام پہ ہے، کیونکہ وہ ہم نیچے ہی جا رہے ہیں، تو باقی ساری چیزیں اونچی ہیں، خدا کا گھر سب سے نیچے کیوں ہے؟ تو اگر یہ اس کے جو جواب ہیں وہ خود ہی میں سوال کر رہا ہوں، خود ہی میں جواب دے رہا ہوں، ڈاکٹر علی شریعتی مجھے جواب دے رہے ہیں، مستنصر حسین تارڑ مجھے جواب دے رہے ہیں، رفیق ڈوگر صاحب جواب دے رہے ہیں، تخیلاتی سوال جواب میرے چل رہے ہیں۔ تو جو ہی میں وہاں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب میری نظر خدا کے گھر پہ سامنے پڑی، تو اور میں نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد تو مجھے پہلا تو احساس یہ ہوا کہ اللہ کا گھر جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے رہے ہیں اتنا بڑا نہیں ہے، اس سے سائز میں چھوٹا ہے، اور وہ چکور بھی نہیں ہے، مطلب تھوڑی سی اس میں فرق ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے، جو ہی میری نظر پڑنے کے ساتھ ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آنسو آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں واقعی ہی گنہگار ہوں، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ خانہ خدا کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک کے گھر کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو وہ ایک عرفان کا لمحہ ہوتا ہے، آپ ہارٹ لائن پہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، کچھ سیکنڈز کے لیے آپ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو آپ کا سپیس ہوتا ہے، وہ جو خلا ہوتا ہے، اس کو بھر دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو عرفان کا جو لمحہ ہے، یہ گنہگاروں کے لیے مخصوص ہے، پاک بازوں کے لیے یہ ہاٹ لائن دستیاب نہیں ہوتی، وہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ آنکھوں میں جو آنسو آئے، اور اتنی شدت سے مجھے وہ ہچکی بند گئی دیکھتے ہوئے۔ ابھی تو میں نے حجر اسود کی نشان دیکھنا تھا کہ وہ کہاں گرین لائٹ لگی ہے، کہاں سے شروع ہونا، لیکن میں ایسے نا پاگلوں کی طرح جو ہے نا اس کو تکے جا رہا ہوں، اور مجھے کوئی دعا اس وقت یاد نہیں آ رہی کہ مجھے سب کچھ بھول گیا، اور مجھے صرف ایک سامنے جو ہے ایک ایسا جو ہے سامنے مجھے گھر نظر آ رہا ہے، جس میں جو مجھے لگتا ہے کہ میں جہاں پہ کھڑا ہوا ہوں اللہ پاک بھی یہیں پہ رہتے ہیں، اور یہ کتنا جو ہے لرزہ طاری کر دینے والا۔ اچھا، پھر مجھے ایک دم سے طاقت کا جو ہے وہ احساس ہوا، اور کہ میں یار اللہ پاک کے گھر میں کھڑا ہوں۔ تو میں نے پھر وہ ٹائم بھی یاد کیا کہ ایک دفعہ جو ہے وزیر اعظم آفس کے میں باہر کچھ وقت کے لیے کھڑا رہا، سیدہ عابدہ حسین وفاقی وزیر تھی اطلاعات و نشریات کی، ہم ان کو ملنے گئے تھے، نواز شریف تو نہیں تھے اپنے دفتر میں، یہ شاید 90s کی بات ہے۔ تو ہم جو ہے وہاں ان کے باہر کھڑے رہے، تو ان کے جو دفتر کے باہر ایک وہ عدالت نے ان کو بحال کیا تھا، گولڈن نیم پلیٹ، گولڈن ورڈز میں وہ فیصلہ لکھا ہوا تھا۔ تو کچھ وقت کے لیے وہاں بھی بندے کو بڑی طاقت سی فیل ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، کہ یار میں ملک کے چیف ایگزیکٹو کے آفس میں کھڑا ہوں، یہ ساری جو بیوروکریسی ہے، یہ سارا جو ملک کا نظام ہے، یہاں جواب دیں۔ تو وہ بہت چھوٹا احساس تھا، وہ جو مجھے خانہ خدا کے پاس جو احساس ہوا، تو مجھے لگا کہ میں بہت بڑا پہاڑ بن گیا ہوں، میرے اندر ایک بہت بڑی طاقت آ گئی ہے، کیونکہ میں جو کل کائنات کا جو مالک ہے، میں اس کے گھر کے پاس کھڑا ہوا ہوں۔ آگے جب میں حجر اسود کی طرف بڑھتے ہوئے، جب میں نے جہاں سے سفر شروع کرنا تھا، حجر اسود جس کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یہ ایک عام سا پتھر ہے، لیکن میں اسے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے رسول پاک نے چوما تھا۔ حجر اسود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کالا پتھر جو ہے یہ اوپر آسمان سے آیا، اور خانہ خدا میں وہ نصب ہوا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ حجر اسود سے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ اس پہ پنجہ جو ہے نا اپنا لگتے ہیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے اللہ پاک سے باضابطہ سلام کیا ہے۔ تو جو ہی گرین لائٹ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، لبیک اللہم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك